بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناول عشق میرا فراموش کن کی آخری قسط پیش خدمت ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے اچھے ناولز آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ماموں یہ ایسے الفاظ ہیں جس نے ولید کو ساکت کر دیا تھا اور عید میر وہ بھاگ کر ہاشم خان کے گلے لگ چکا تھا۔ وہ دونوں رو رہے تھے اور ولید بیچارہ ہونک بنا ہوا سب دیکھ رہا تھا۔ ہاشم خان نے عید میر کو الگ کر کے ماتھا چوما تھا، بس میرے بچے بس۔ وہ اب اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ سعدیہ نیلم اور نورم کے کمرے میں آئی تو نورم جائے نماز میں بیٹھی دعا کرتی، وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مامان نے جان آپ نورم جائے نماز میں بیٹھ کر فوراً ان کی طرف بڑھی۔ بیٹا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ سعدیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ نیلم سوئی ہوئی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب عید میر کافی چھوٹا تھا مگر باقی بچوں کی نسبت ذہین سمجھدار تھا۔ نیلم کے ساتھ اس کا لگاؤ اس قدر تھا کہ اکثر میں بھی پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ نیلم کی شادی کے بعد کیا ہوگا، مگر یہ سہولت بھی تھی کہ شادی کے بعد اس نے کون سا دور چل جانا۔ نیلم اور میرے لاڈلے پوتے بھائی اسفند یار ہاشم کی پسند سے ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ جہانگیر تمہارے والد نیلم کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ہمیں آج بھی یاد ہے وہ بھیانک دن جب نیلم اور اسفی کا نکاح تھا۔ وہ اب سسک رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے، بہت۔ جب وہ وڈیرا جہانگیر اپنے گنڈے لے کر گھر میں داخل ہوا، اس نے اسفی کو اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا۔ چھوٹا سا عید میر کبھی ماموں کو بچاتا، کبھی پھوپھو کے پاس بھاگتا جو گن پوائنٹ پہ تھی، اور پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ جہانگیر خان نے اسفی کی کونٹی پہ بندوق رکھ کے نیلم سے نکاح کی ہمی بھروا لی۔ سعدیہ خود بھی رو رہی تھی اور نورم بھی۔ قصہ یہی ختم نہیں ہوا۔ اسفی کو جب ہوش ہے اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ جوان خون تھا، کس کو کیا مانتا، اور یہ سب عید میر اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ نیلم کو واپس لے، مگر وہ خود اب نہیں آنا چاہتی۔ خون خرابے سے ڈرتی تھی، اور سچ پوچھو تو میں خود بھی چاہتی میرا بھائی محفوظ رہے، مگر اس دن جب نیلم کا فون ہے ارمغان اس کی گود میں تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ اس پہ شک ہوتا تھا، آج بھی اسے اسی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ یہ باتیں مجھے بتا رہی تھی، مگر دوسرے فون سے کنٹیکٹ اسفی نے ہر بار سب سنا تھا، سب نے سنا تھا۔ وہ بہت غصے میں گھر سے نکلا اور ہوا یوں کہ جو اسفی ہمیں واپس ملا وہ سعدیہ کی آواز رند گئی تھی۔ وہ جذبات میں وہاں چلا گیا، مگر جہانگیر خان نے اسے اپنی طرف سے جان مروا کر پھینک دیا۔ یہ اس کی ہمت تھی کہ چند سانسیں ابھی چلتی۔ کسی بلا ماس ٹرک ڈرائیور نے اسے وہاں لا پھینکا تھا۔ جہاں تک ہمیں خبر ملی وہ یہ تھی کہ نیلم پہ بھی بہت ظلم کیے جاتے ہیں۔ اسفی کا علاج 2 مہینے چلا، ہر طرف یہی مشہور کیا کہ وہ زندہ نہیں، کیونکہ اس کی جان کو ابھی بھی خطرہ تھا۔ پولیس کیا کرتے جب ادارہ تک خرید لیتا تھا۔ جہانگیر خان اسفی کو ہوش ہے تو اس نے اپنے فیصلے خود کیے۔ نہ جانے نیلم نے اسے کیا کہا، اسے چوٹ لگ چکی تھی، اور پھر جو اس نے کہا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی، مگر دنیا کی نظروں میں نہ جانے اس نے کیا جب تک جینے اور سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گمنامی کی زندگی جینے چلا گیا۔ مجھے یاد ہے ہم سب رات کو جس وقت اس کی فلائٹ تھی آسٹریلیا کی، ہم سب رو رہے تھے ایسے ہی جیسے کوئی واقعی مر گیا ہو۔ ہمیں معلوم تھا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، رابطہ نہیں رکھے گا، ہمیں سب معلوم تھا، اور ایسے ہوا۔ نورم کوئی مر جائے نا تو صبر آ جاتا ہے، مگر زندہ لوگوں کو مرے ہوئے میں شمار کرنا روز جان لیتا ہے، جو ہمارے گھر کے ایک ایک فرد نے صاف۔ سعدیہ نورم دونوں کے چہرے بھیگ چکے تھے۔ یہ سب کر کے بھی جہانگیر خان کو چین نہیں آیا۔ نیلم کی زندگی کیسی تھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر کئی سال بعد نہ جانے جہانگیر خان کیسے معلوم ہوا کہ اسفند یار ہاشم خان اب ہاشم خان کی زندگی گزار ہے۔ اس کے بعد جو اس نے نیلم کے ساتھ وہ شک کرتا تھا ہر وقت بات چلنے کے تانے۔ تب تک ارمغان بھی 8-10 سال کا ہو چکا تھا، اور تم بھی اس کی گود میں تھی۔ آخر تنگ آ کر اس نے ہمیں فون کیا۔ عید میر اب سمجھدار بچہ تھا، وہ وقت سے پہلا بڑا ہو چکا تھا۔ نیلم وہاں سے جان چھڑوانا چاہتے، آخر کوئی کب تک برداشت کرتا۔ عید میر اور
ابو رات چھپ کر تمہارے علاقے گئے، مگر ان لوگوں کو نیلم جس حالت میں ملی وہ اللہ جانتا ہے، باقی تو تم نے سنا ہے کہ بد چلنے کا داغ لگا کر تمہاری ماں کو مار دیا گیا۔ جہانگیر خان یہی سمجھا کہ اسفی کا کیا دھرا ہے، سب جو کہ سچ نہیں تھا، ہمیں 16 سال سے اس کی خبر تک نہیں۔ پھر تمہاری اور مغان کی جدائی، جسم میں لگنے والی گولی اور درد، سب نے مل کر نیلم کو پاگل کر دیا۔ تمہارے باپ کو معلوم تھا کہ نیلم زندہ ہے، مگر ایاد میر نے ایسے پکے کام کی پھر وہ کچھ نہ کر سکے، بس یہی مشہور ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ ایاد میر کے دل میں اب بھی یہ نفرت غلط ہے، تو تم خود فیصلہ کرو۔ ساتھ نے روکتے ہوئے آنسو پہنچے رہے، اور تبھی نیلم کی سسکیوں کی آواز ان دونوں تک آئی تھی۔ تینوں ہی رو رہی تھی، اپنی اپنی قسمت اور دکھ پہ، اور ذمہ دار ایک شخص تھا، جہانگیر خان۔ نورم کے دل سے ایاد میر کے لیے قدرت دھلتی گئی تھی۔ میں تمہیں آج واپس چھوڑ آؤں گا حرم میں۔ صبح ہوتی ارمغان نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ارمغان کے سوالیہ نظروں نے اسے دیکھا تو اس نے لب کھولے تھے۔ وہ فوفو زندہ ہے؟ وہ جلدی سے بول کر خاموش ہو گئی۔ وہ معلوم ہے مجھے، سب آنکھوں کا رب سے بند کرتا۔ وہ بہت شاندار سا مت ٹوٹا ہوا تھا۔ تو کیا ایک بار بھی تم ان سے پوچھو گے نہیں؟ ان کی زبان سے ان کی بات۔ وہ واقعی سمجھدار تھے، وہ اسے یکدم ترجر کرنے کے بجائے اس پہ فیصلے چھوڑے تھے۔ اب تو ضرور ملوں گا، ہر سوال کا جواب مانگوں گا ان سے۔ ارمغان نے سنجیدگی سے کہا تھا، چلو تم تیاری کرو، میں تمہیں چھوڑاتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ اسی جگہ، اسی فارم ہاؤس سے کچھ دور وہ چاروں آدمی سر جھکا کر باتیں کر رہے تھے۔ دیکھو ڈوزی، ہمارے دھندے کا اصول یہ کہ ہم کام پورا کرتے ہیں۔ باس نے ہمیں کہا تھا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر یہاں سے نکل جائے، 2 ہی دن میں، اور یہی ہمارے لیے اچھا تھا۔ وہ ہم سب کے چہرے دیکھ چکے ہیں، وہ ہمارے لیے شدید خطرہ ہے۔ کسی بھی طرح اس لڑکی کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک سفید فارم ڈوزی کو کہہ رہا تھا، جو ان کا باس تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے، اس سے پہلے کہ لڑکا اسے واپس چھوڑنے جائے، اسے ختم کر دو۔ اگر زندہ اور زیادہ اکڑ دکھائے پاکستان ہے تو ساتھ اسے بھی ختم کر۔ وہ اپنے وعدے سے پھرا، اور ہمارے لیے خطرہ ہے وہ دونوں۔ ڈوزی نے بھی صفاقت سے کہا تھا، اور ہاشم خان کے سارے اصل رسوخ استعمال میں لا کر وہ لوگ سروت شبیر سے جا ملتے۔ ایاد میر نے جیسے تیسے اس سے سچ بلوایا تھا۔ اب وہ ان کو اس جگہ لے کر جہاں حرم کو لے جایا گیا تھا۔ ولید کا دل دھک دھک کرتا، اور تبھی اس نے محسوس کیا وہ دعا کر رہا ہے۔ وہ حیرت زدہ تھا، یہ سب کچھ وہ غیر ارادی طور پر کر رہا، مگر معلوم ہونے کے بعد بھی اس نے نام آنکھوں سے دعا جاری رکھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھے۔ یہ بات ہاشم خان نے محسوس کر لی تھی۔ زیار خان قبیلے میں جہانگیر خان کے گندے جھکے ہوئے تھے۔ اصغر خان نے کسی غیرت مند کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، اس لڑکی کے باپ نے گولی سے بھون کر رکھ دیا تھا اصغر خان کو، اور خود پولیس کے پاس جا سب سچ بتا دیا تھا۔ جہانگیر خان ابھی اسے بوڑھے سے مل رہا تھا، کس قدر وقار سے کھڑا تھا۔ اسے اپنی بیٹی پہ یقین تھا، اور یقین کے اس رنگ نے جہانگیر خان کو اور زیادہ تول کر رکھ دیا تھا۔ افضل خان ڈر کے اسے اصغر کی ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ نورم کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہا تھا، سب کچھ، اور بیچ جانے میں سب جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دلاسا نہیں دے پائی تھی۔ جہانگیر خان ٹوٹ رہا تھا اندر ہی اندر، اور مان کب ملنے کا مجھے نورم بیٹا۔ نیلم کچھ بہتر ہو چکی تھی، نیلم اب کچھ بہتر ہو چکی، اس لیے کچھ باتیں بھی کر لیتی۔ جس دن ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی ماں اور بہن نے ان کے ساتھ برا نہیں کیا، وہ دوڑے چلے آئے۔ امی میں جانتی ہوں ان کو، وہ بہت اچھی ہے۔ نورم نے ان کو دلاسا دیا تھا۔ اور وہ ایاد میر، میرا بچہ وہ کہاں گیا، نظر ہی نہ آتا، تم اپنے شوہر کا لگتا ہے خیال نہیں رکھتی ہو۔ نیلم کے لہجے میں پیار اور دپٹ دونوں تھے۔ نورم کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا اس کے ذکر پہ۔ جب سے سارا معاملہ اس کو سمجھ آیا تھا، وہ ایاد میر کا شدت سے انتظار کرتی تھی۔ کن رتنوں کے سراب میں بھٹکی رت جگہوں کی جلی ہوئی آنکھیں ساتھ لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ غنیمت ہے، یاد تو آئی، گھر مری ہے، بے نوائی سے بکرائی مجھے کاٹتی ہیں دیواریں، ایک دنیا ہماری چاند لے، اور ہم صاحبان کو ترسا، روزنوں سے در آئے مہکائیں، پھول آنکھوں سے دور دور کھلے، اور چپ کی زبان میں خبر اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ تھوڑی دیر بعد ارمغان اسے وہاں سے لے کر نکلنے والا تھا۔ وہ اداس تھا مگر مطمئن بھی۔ تبھی اس کے فون کی بیل بجی تھی۔ بابا جان، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، اور پھر جو کچھ اسے سننے کو ملا اس کا دماغ شل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ حرم نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا تھا۔ چچا اصغر کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے حرم کو سب بتا دیا تھا۔ حرم نے شکر کا سانس لیا۔ میر بھائی نے بس نورم کی جان بچائی۔ ارمغان تم غلط سمجھ رہے تھے، بالکل دیکھ لو
وہ اس کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے میرے ساتھ تو ویسے ہی قسمت اچھا نہیں کرتی، شکر ہے میں نے تمہاری قسمت تو خراب نہیں کی میں نے۔ وہ کرب سے کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایسے مت کرو، تمہارے ساتھ وقت جلدی اچھا کرے، یقین کرو۔ وہ اس قدر اذیت میں تھا کہ حرم کو سمجھ میں نہیں ہے وہ اسے کیا کہتے، کیا اچھا کرے گی قسمت، تم بھی تو کسی اور کی ہو۔ وہ استضاء سے کہتا باہر چلا گیا تھا اور حرم ریحان ساکت تھا۔ یہ کیسا اظہار محبت ہے، شاید دنیا کا سب سے تکلیف دہ اظہار۔ اسے ارمغان کی قسمت میں واقعی ترس آیا تھا اور سڑک پہ بھاگتی وہ گاڑی اور اس میں موجود 4 نفر جلدی سے جلدی منزل پہ پہنچنا چاہتے تھے۔ ولید کے دل دماغ میں ساری باتیں حرم کی شرارتیں اور پیار فلم کی طرح دوڑ رہا تھا۔ وہ بہت اذیت میں تھے۔ ایاد میر کی اکلوتی بہن بے قصور ہو کر سزا کاٹ رہی تھی، اس کا بس چلتا تو اڑ کر پہنچ جاتا، اور ہاشم خان جن کو وہ ہمیشہ سے اپنے لگا کرتے تھے، یہ جان کر وہ ان کی سگی بھانجی تھی، وہ اور بھی زیادہ بے چین تھا اس کے لیے۔ اور ثروت شبیر جو پہلے ارمغان سے خوف کھاتا تھا، اسے اپنی فکر لاحق تھی۔ حرم نے ارمغان کا لایا ڈریس زیب تن کے اور سرف اچھے سے خود پہ لپیٹا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگی تھی جب وہ سفید فام اور ایک ہمشیر دروازہ کھول کر اندر آئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی۔ وہ اس پہ پسٹل تان چھوڑے، حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ کیوں گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے 2 ارمغان کو یرغمال بنا کر اندر آیا تھا۔ تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے بات، یہ لڑکی ہم سب کو دیکھ چکے، یہ کیلیفورنیا کے نامور یونیورسٹی کے طالب علم، ہم کسی قیمت پہ خود کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ دوسرے نے ارمغان سے پستول تان کر کھا تھا، سنو میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں، ذرا تم ہمیں چھوڑ دو۔ حرم نے منت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ ارمغان کو صرف حرم کی فکر تھی، اس نے نام محسوس طریقے سے قدم آگے بڑھایا، دوسری کی توجہ حرم پہ تھی، اس لیے وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ انتظار کس بات کا کر رہے ہو، تم مار دو اسے۔ ڈوز نے اپنے متحد کو حکم جو حرم پہ پستول تان کے کھڑا تھا، اور پھر گولی چلنے کی آواز۔ حرم نے آنکھیں بجلی، مگر ایک وہ پہاڑوں کا شہزادہ وہ ارمغان، اس نے ایک جھٹکے سے حرم کو بازو کے حصار میں لیا تھا اور گولیاں اس کے پیٹھ چیر گئی تھی۔ وہ لوگ اس ویران جگہ پہنچے تھے، گولی چلنے کی آواز ان سب کو ششدر کر دیا۔ وہ سب اندر بھاگے تھے، سب کے پاس پسٹل تھا سوائے ثروت۔ اس سے پہلے کہ وہ گنڈے کچھ اور کرتے، ایاد میر، ولید اور ہاشم خان پستول تان چکے تھے۔ تبھی ولید کی نظر خون میں لت پت حرم پہ پڑی، وہ سب کچھ بھول کے اس کی طرف بھاگا تھا۔ ارمغان کا سر حرم کی گود میں تھا، وہ انتہا کا شاندار مرد سب آنکھوں کو بامشکل کھول رہا تھا۔ ولید! ارمغان نے دار سے کرا کے حرم سے تصدیق کی۔ حرم نے روتے ہوئے سر ہلایا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ارمغان جہانگیر خان نے اپنی پرکشش سبزہ کی ہمیشہ کے لیے مون رہی تھی۔ حرم چلائی تھی، ارمغان وہ جو پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، وہ جو حالات کا مارا ہوا تھا، وہ جسے پوری زندگی میں ایک لڑکی دل کو لگی، وہ جسے دیکھ کر بار بار دیکھا کو مانک چاہتا، وہ عشق پہ خود کو قربان کر چکا تھا۔ مختصر سا عشق فراموش ہوا تھا، ایک لمبی داستان کے اختتام کے ساتھ۔ حرم کے گود ہاتھ خون آلودہ تھے، وہ سب کچھ بھولا، اب سے پکار رہی تھی۔ ابھی تو وہ کہہ رہا تھا تم بھی کسی اور کی ہو، یہی آخری الفاظ تو بولے تھے اس نے۔ وہ روتی جاتی تھی اور ارمغان خاموش تھا۔ محبت کی اس داستان میں سوگواری ہمیشہ رلاتی ہے، اور وہاں سب رو رہے تھے۔ ولید بھی رو رہا تھا، اور ایاد میری وہ بھی وہیں گھٹنے ٹیک کر زہروں کو تار روتا جاتا تھا۔ ہاشم خان کے آنسو اس نوجوان کی لاش دے کر خود بہہ نکلے تھے۔ ایک ثروت شبیر جسے اس کا وہ شخصیت یاد آتی، یہ شخص ابھی کبھی نہیں بنا، کبھی نہیں بن سکے گا۔ وہ جو کل تک کتنی نظروں کا محور تھا، وہ آج نظریں مان چکا تھا۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ ارمغان خان کی لاش جب زیان کر قبیلے پہنچی تو ہر آنکھ اشک بات ہے، وہ کس قدر شان و شوکت سے چلا کرتا تھا۔ ہر گھر میں صفے ماتم بیچ چکا تھا، عشق کیسے کیسے چہرے کھا گیا۔ جہانگیر خان مرد تھے، مضبوط، مگر یہ تقدیر نے ایسا وار کہ وہ ہلکان ہو چکے تھے۔ فالج کی اٹیک نے ایسا حملہ کیا کہ بیٹے کو الوداع تک نہ کر سکے۔ اور سب سے عذیت ناک منظر وہ تھا جب نورم بھائی کی میت پہ آئی تھی، وہ پاگل ہو چکے، کبھی ہنس دیتی کبھی روتی۔ وہ مجھ سے خفا چلے گئے نا، ساتھ پہ حرم وہ نہیں جان، مگر بس سوال کیے جاتے۔ حرم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ واقعی ارمغان کی بہن ہو سکتی تھی۔ ویسے آنکھیں رنگ حرم طرف پر آنکھیں باندھ کی تھی، نہ جانے کتنے چہرے تھے جنہوں نے سالوں سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج اس لکڑے آمنے سامنے لا کھڑے کی تھی۔ ہاشم خان کی نظر لرزتی ہوئی نیلا میں پڑی، جو آہستہ سے ارمغان کے سرانے سر ٹکا رہی تھی۔ ہاشم خان کی ہمت نہیں تھی، وہ دوسری نظر ان پہ ڈالتا۔
شادی کو سب بھول گئے تھے، وہ ہاشم خان کے گلے لگے زہر اتار روئے جاتے تھے۔ وہاں اتنا مجمع تھا کہ کسی نے غور نہیں کیا۔ وہ کندھے تک کٹے ہوئے بالوں والا جس نے سیاہ کوٹ اتار کے بازو پہ ڈالا تھا، وہ دور بیٹھ کر اکیلے سسک رہی تھی۔ میرا سلطان سالوں کا عشق حرم ریحان پہ قربان ہوا تھا۔ تقدیر کے وعد بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، اور جب ارمغان کو اس کی آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا جانا تھا، وہ وقت نے دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کسی اور نے بھی رخصت پر باندھا تھا۔ نیلم جہاں خان ارمغان کے سالوں سے بچھڑی ماں نے اسے اکیلے بھیجنا گوارا نہیں کیا تھا۔ جہانگیر خان کے گھر سے جب دو میت اٹھے تو غرور تکبر نے کہیں جا کر منہ چھپائے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ دشمن بھی سوچ تھا کہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ جہانگیر خان ظلم و ستم میں یہ بھول جاتے کہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے۔ افسوس یہ کہ ارمغان جیسا ہیرا منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ آ کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئے، جس طرح مرگ جمع پر کہیں دیہاتوں میں بڑیاں روتے ہوئے بیان کرتی ہیں، جس طرح ایک سیاہ پوش پرندے کے کہیں گرنے سے ڈار کے ڈار زمینوں پہ اتر آتے ہیں، چیختے شور مچاتے ہوئے کرلاتے ہوئے اپنے محروم رویوں کی علم ناکی پر اپنی تنہائی کے ویرانوں میں چھپ کر رونا۔ آج نبیت کے گھٹا ٹوپ گیا بانوں میں شہر سے دور سیاہ گاروں میں چھپ کر رونا۔ ایک نئے دکھ میں اضافے کے سوا کچھ بھی نہیں، اپنی ہی ذات کے کنجل میں الجھ کر رونا۔ ان گمراہ مقاصد سے وفا ٹھیک نہیں، قافلے چھوڑ کے صحرا میں صدا ٹھیک نہیں، ہم پرندے ہیں نہ مقتول ہمیں پھر بھی آ کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے رہے۔ وقت کا کام ہے بڑھنا، سو بڑھتا گیا۔ 40واں ہو چکا تھا۔ عید میر نے نورم کو آنکھوں کا نور بنا کر رکھا ہوا تھا، وہ جہاں پاؤں رکھتی وہ دل دھر لیتا تھا۔ وہی مثال تھی اس کی، نورم کو بھی اس کی باہوں میں پناہ ملتی تھی، وہ سارے دکھ اس کے ساتھ رکھتی۔ عید میر نے اسے بتایا تھا کہ ارمغان حقیقت جان سے وہ دونوں جہانگیر خان کی دل سے خدمت کر رہے تھے، سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دی تھی۔ وہ جو گیا تھا وہ سب کو ملا کر گیا تھا۔ ہاشم خان اتنے عرصے بعد پاکستان آیا تھا، 100 سال اور ریحان صاحب کے ساتھ اس کا وقت گزر رہا تھا، جو صدمے سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ وہ حرم ریحان تھا، وہ رات سوتے سوتے چیخ پڑتی، اس نے آخری وقت گزارا تھا ارمغان کے ساتھ، اسے یاد آتا وہ رات، وہ اسے گلے لا کے رو رہا تھا، ارم مجھے میرا قصور بتا۔ ولید تھا قاری، اس کے قدموں میں آپ بیٹھا تھا۔ ولید وہ بس اتنا کہہ کر سسک پڑی اور پھر وہ اسے سب بتاتی گئی تھی۔ ارمغان کی ایک ایک بات، ولید نے وہ ساری باتیں ایسے سنی تھی، ایک ایک بات ازبر ہو چکی تھی اسے۔ اور پھر پورا مہینہ سائیکا ٹرسٹ سے سیشن کی حرم بھی سنبھل چکی تھی، جانے والے چلے جاتے ہیں، سب نے یہ مان لیا۔ ولید کو ساری کہانی بتا دی تھی، حرم نے ہاشم خان کی کہانی بھی اسے سنا دی تھی۔ پاکستان آ کر یہ ہوا تھا کہ ولید اپنا ہاشم بن چکا تھا، ہاشم خان پہ یہ بات کافی تھی۔ نیلم گھر کا بے ذرا سا گھر تھا، جن کے جانے سے گھر پہ سوگواری تھی، کافی دن گزر چکے تھے۔ یہ رات کا منصب تھا، سب لوگ اکٹھے بیٹھے، نورم اور حرم کی کافی بنتی تھی، دونوں دکھ سکھ بانٹتی تھی اور موضوع اکثر ارمغان ہوتا تھا۔ اب بھی وہ دونوں کوئی بات کرتے جب ہاشم خان کی آواز نے سب کو متوجہ کیا، ریحان بھائی اور سعدیہ آپی، میں جانتا ہوں کہ حالات عجیب ہیں، مگر وقت کے تقاضے یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کو ماننا پڑتا۔ میں اپنی بیٹی حرم کا ہاتھ مانگتا ہوں ولید کے لیے، میں چاہتا ہوں سادگی سے ایک بار نکاح کر دیا جائے۔ رخصتی بے شک آپ لوگ 6 مہینے بعد ان کی پڑھائی مکمل ہونے پہ کر دیں۔ وہ اپنا مدعا بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ ولید نے حرم کو دیکھا، اس کے گالوں پہ سرخی چھائی ہوئی تھی۔ تمہاری ہی بیٹی حرم، ہمیں کیا اعتراض؟ ریحان اور سعدیہ نے مسکرا کر کہا تھا، اور وقت کا وہ لمحہ بہت خوبصورت تھا جب ولید ہاشم کے گلے لگا تھا۔ دونوں باپ بیٹا آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اداس ہو کیا؟ ولید نے اس کے کانوں کے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، حرم پیچھے ہٹی، کیا یار اب تو بیوی ہو، آفیشی تم میری۔ وہ چڑھ کر بولا، آفیشی تب جب رخصتی ہوئی، منہ دھو کر رکھو، ابھی 2 دن ہوئے نکاح کو۔ حرم کہہ کر اندر بھاگ گئی تھی۔ ولید سر پہ ہاتھ پھر کر رہ گیا تھا۔ اظہار خان کے دل کہانی جہاں سے شروع تھی وہیں اختتام ہوتا۔ وہ قبرستان کا منظر تھا، وہاں منو مٹی تلے اس علاقے کا مال، غرور، فخر سو رہا تھا۔ گوشت نے دیکھا آج پھر وہاں دیا جلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور کچھ پھول بھی، نہ جانے کون تھا جو ہر جمعرات کو یہ سب رکھ جاتا تھا۔ ساری قبروں میں سے لگتا تھا ان پھولوں کی مہک آ رہی ہے، ابھی اثر کا وقت تھا۔ بیچ جان کا لاڈلا بہن پہ جان دینے والا باپ کا کندھا، پہاڑوں کی سرزمین کا وہ سونے جیسا دل رکھنے والا ارمغان جہانگیر خان۔ عشق کی داستان کا اختتام تھا۔ براؤن کندھے تک کٹے بال، کوٹ بازو پہ ڈالے، کھلتے گندمی رنگ والی وہ لڑکی آن سے پوچھتے گاڑی کی طرف بڑی تھی، کاش
ارمغان ایک بار تم مجھے سن سکے، اس کا دل بس یہی چاہتا تھا، کہا تھا، اور یہ تھا ملا بھی بڑی داستان کا سوگوار اختتام۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔